کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. علمی تو بہت ہو گیا نا. اب ذرا اس عشق کے بول میں کچھ سنا. کچھ یہ جو آلات سنا رہے ہیں نا یہ کچھ ہے. پورا تو برداشت کر بھی کہو گے. کبھی پورا برداشت ہوا کسی سے؟ نہیں ہوگا. اس چیز ایسی ہے پورا برداشت نہیں ہوتا. یہ کچھ ہی میں ہم لوگ بس ٹھیک ہے ہمارے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. عشق کیا ہے بھائیو؟ عشق ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو مل جائے نا اس سے بڑا غنی کوئی نہیں. قرآن کے اندر ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو. جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی اور حکم دیا کہ اللہ کے خلیل کو اس میں داخل کیا جائے تو جبریل آئے اور جبریل نے آ کر عرض کی اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتائیے. تو اللہ کے خلیل کہتے ہیں ہاں حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں. تجھ سے نہیں رب سے ہے. تو جبریل نے عرض کی اگر رب سے ہی ہے تو رب کو ہی کہہ دے. تو کہتے ہیں رب کو کیا کہوں وہ جانتا ہے. یعنی کہ وہ عشق کی ایسی بلندی پہ تھے, عشق کی ایسی انہیں دولت عطا ہوئی تھی کہ جب ایسا عشق ہونا تو پھر اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا فرشتوں جاؤ 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 آگ بجھاؤ. نہ اللہ نے یہ کہا پہاڑوں سے یہ سمندروں سے کہ اٹھو لہریں ڈالو اپنی بجھا دو. نہ اللہ نے بادلوں سے کہا کہ جاؤ برس جاؤ میرے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دو. جب عشق والا عشق کی اس کیفیت میں ہے تو پھر جس سے عشق ہو پھر وہ خود کہتا ہے قلنا, ہم نے کہا یا نارو. اب ڈائریکٹ آگ سے. جب میرا خلیل جب کسی کو نہیں بولتا تو میں کس چیز کو کیوں کہوں. پھر میں خود کہتا ہوں اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم. جب بندہ عشق کی ایسی بلندی پہ ہو نا تو انعام بھی ایسا ملتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل کی محو تماشائے لبے بام ابھی کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. ارے مشتاق تب عزت سوزے جگر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. اب عشق کے بول شروع ہوتے ہیں. بھینی سبحانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سبحانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی گئی. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. پھوپتی ہوئی نظر عطا کس سحر کی ہے. پہلے کے وقتوں میں جب قافلے چلتے تھے نا تو آج کل کی طرح نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے گاڑی لے لی اور جب جی چاہے چلے گئے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے قافلوں کے ساتھ چلا جاتا تھا. تو اطلاع دینے کے لیے صدائے جرس لوہے کے تختے پر لکڑی کا ہتھوڑا مارا جاتا. ٹن 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 ٹن. شاید آپ کو اسکول یاد ہو. اسکول میں چھٹی ہوتی تھی یا ہاف ٹائم ہوتا تھا. ابھی بھی ہوتا ہوگا یا آج کل شاید الیکٹرک کا دور آ گیا. کچھ اسکولوں میں آج بھی ہے
ہم نے جب پڑھا تھا تب تھا، کبھی کبھی تو ہم خود بھی لے لیتے، ہاتھ سے خود بنانا کر دیتے تھے، شرارتی تھے نا، پریڈ ہو کے نا ٹرن ٹرن. آئے بچپن کے دن کتنے اچھے دن آئے ہے. تو یہ جو بجائے جاتے تھے صدائے جرس کہتے ہیں. تو اس طرح اطلاع دی جاتی تھی، چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ. امام کہتے صبح تو روز آتی ہے، لیکن یہ کیسی صبح ہے؟ کھوبتی ہوئی نظر کھوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سر کی چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے. کچھ سنا عشق کے بولو میں رضا، کچھ سنا عشق کے بولو میں رضا. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل کل اور آج. یہ عشق کے بول ہے، جس کو ہضم نہ ہو نا اٹھ جائے. ہاں، عشق کے بول سننے کے لیے عشق پیدا کر. کل تک تو ہم مکے میں رہے، جب تک رہے ہم گرد گھومتے رہے. کس کے؟ کعبے کے گرد. اب جب ہم جا رہے ہیں مدینہ، تو آج کیا ہوا؟ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک، آج وہ ہم پر نثار یہ ارادت ادھر کی ہے. کچھ سنا عشق کے بولو میں رضا. کالک جبی اس جزر سر سے چھڑا. زبان حال سے حجر اسود کہہ رہا ہے جنت سے آیا تھا سفید تھا، جنت سے آیا سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا. ہمارے گناہوں کی سیاہی اس نے سمیٹ لی، سیاہ ہو گیا. تو حجر اسود ظاہر مدینہ سے کہہ رہا ہے اچھا کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑا. مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. اب کوئی کہنے والا کیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں سے ایسا. تو میں نے کہا نا بھائی، یہ بات سننے کے لیے عشق پیدا کر. یہ عشق کے بول ہیں، یہ آوازیں عشق والوں کو آتی ہے، خشکوں کو نہیں. ہاں کچھ سنا عشق کے بولو میں رضا. آغوش شوق کھولے گے جن کے لیے حتیم. آجا آجا مجھ میں دھوکہ نہ پڑ، حتیم دعوت دے رہا ہے. وہ چھیتیا پڑھ دو گنا پڑھ، مجھ میں پڑھے گا تو ایسا کسی کعبے کے اندر پڑھے. پڑھ نا، دعوت دے رہا ہے. کس کو دعوت دے رہا ہے؟ جو مدینہ شریف جانے کی نیت کر چکا، بس اب مدینے جانا. جو جا رہا ہے تو اس کو دعوت دے رہا ہے، اور دعوت جس کو دی جا رہی ہے اس کا رد عمل کیا ہے؟ میرے امام، عاشقوں کے امام کہتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. وہ پھر کے دیکھتے نہیں ان کدھر بھی، وہ موڑ کے دیکھتے نہیں دھن کدھر ہے. کچھ سنا عشق کے بولو میں رضا. رنگ علمی میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اس میں کہتے ہیں کہ جو وہاں جا کر بھی شکایتوں کے دفتر کھول دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو یوں ہو گیا، تو موسم ایسا تھا تو بخار آ گیا، تو درد تھا تو یوں تھا تو وہ تھا، ہے جی.
تو ایسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت تنبیہ کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز سے اصلاح کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، اور نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھرتی ہے۔ کچھ سنا بولو میں اے رضا، جو ابھی گزرے نہیں عشق سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، گرمی تھی تو یہ تھا تو وہ تھا تو چنی تھا تو چنا تھا تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور جو عشق میں جل گیا، جو عشق کا مارا ہو گیا، جو کشتہ عشق ہو گیا، وہ کہتا ہے واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جاننا، واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جاننا، یہ راہ جاں فضا میرے مولا ہے در کی ہے، یہ راہ جاں فضا میرے مولا ہے در کی ہے، کچھ سنا عشق کے بولو میں اے رضا، کچھ سنا عشق کے بولو میں اے رضا۔ یہ رنگ علمی سے دو شعر مجھے ابھی ایسے آ رہے ہیں کہ پڑھوں، رنگ علمی سے۔ اعلیٰ حضرت جب یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوگا نا، اس وقت سفر کی 24 تاریخ تھی، سفر کی ماہ سفر کی 24ویں شب ہوگی، 24ویں شب، بست و چہارم فارسی میں کہتے ہیں بست و چہارم، 24 سفر، اور 24ویں کا چاند بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، روشن نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب، وہ دیکھو وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب، اور قمر ابھی پہرو نہیں کہ بس تو چہارم سفر کی ہے، نہیں کہ بس تو چہارم کی ہے۔ تہجد پڑھنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اول تو حضور نے فرمایا کہ تہجد گزار جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ دوسری بات پتہ ہے کہ تہجد ہے کیا؟ تہجد تو ہم پہ فرض تھوڑی ہے، ہم پہ تو فرض نہیں، ہم پر تہجد فرض نہیں، لیکن یہ جو پڑھنے والے ہیں تہجد پڑھتے کیوں ہیں؟ تو تہجد عبادت تو رب کی ہے نا، یاد کس کی ہے؟ مولانا عبادت رب کی ہے، یاد کس کی ہے؟ یاد کس کی ہے؟ حضور کی نا، حضور پڑھتے تھے نا۔ عبادت رب کی، یاد حضور کی۔ اس میں حکمت کیا پڑھنے والے کہتے ہیں کہ پہلے ہوں ان کی یاد، پہلے ہوں ان کی یاد کہ پائے جلا نماز۔ کہتے برادر اعلیٰ حضرت بندہ سرکار بن پھر کر خدا کی بندگی، بندہ سرکار ہو اور پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ ہے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں، ورنہ ہے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں۔ پہلے وہ ان کی یاد کے پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی گئے، کچھ سنا عشق کے بولو میں اے رضا، کچھ سنا عشق کے بولو میں اے رضا۔ یہ مسئلہ سن لو میرے پیارے بھائیو، زمین کا وہ ٹکڑا
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگ گیا، اس ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے، حضور کے جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا مجھے کہنے دو، حضور کے جسم سے پہلے چادر بھی، تو حضور کے جسم سے جو چادر لگی ہے اور چادر سے جو ٹکڑا لگا ہے، اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مدینے جانے والوں کبھی سوچا جا کر آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، جانے والوں کبھی سوچا جا کہاں رہے ہو؟ آؤ آرادہ سے پوچھتے ہیں، آرادہ کہتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، او کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ کلام بڑا طویل ہے، میں بس اب اس کا اختتام کر رہا ہوں اور مقطع کی طرف آ رہا ہوں۔ مقطع بھی کمال کی اعلیٰ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما چکے، اللہ فرما چکا کہ ظلم کر بیٹھو گناہ ہو جائیں، تو اللہ نے کہا محبوب تیرے پاس ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور صرف جائیں نا، پہلے تو جائیں تیرے پاس، پھر فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، حاضری پہلے معافی بعد میں۔ قرآن پڑھو نا یار، عشق رسول کا چشمہ لگا کے پڑھو، میں نے قرآن سنا ہے، حاضری پہلے استغفار بعد میں، اور استغفار بھی اس وقت تک ویلڈ نہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کی بخشش چاہیں، اپنے لبوں کو ہلائیں، سفارش کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وجد اللہ، لام تاکید ہے اس میں، لب وجد اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر محبوب بھی سفارش کر دینا تو وہ ضرور اللہ کو پالیں گے، آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے رب کو۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر لکھا، پڑھو، یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، او مژدہ ہو بے گھروں کے صلا اچھے گھر کی ہے، کچھ سنا عشق کے بولوں میں اے رضا۔ محبوب بھی بخشش چاہیں تو اللہ کو ضرور پالیں گے، کیسا پائیں گے؟ قہارن جبارن، قرآن کہتا ہے پائیں گے تواب الرحیمہ، صرف پائیں گے نہیں بلکہ ایسا پائیں گے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ کب؟ بس حضور کہہ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، تو وہاں جب بندہ حاضر ہوتا ہے نا تو ایک ہی سوال بار بار کرتا ہے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ، اسألک الشفاعۃ۔ کسی تر چیز کو سکھانا ہو تو اس کو ہوا دی جاتی ہے، یہاں تر دامنی جو اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا، دامن تر، تر دامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر چلے، تو تر دامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف، اور گناہوں کو سکھانے کے لیے شفاعت کی ہوا، حضور کی شفاعت کی ہوا چلے
تو یہ تردامنی ختم ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ, اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ. کرب ہو گیا ہوگا, کسی نے کہا ہوگا سن کی وہ دیکھ, سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا, یہ آبرو رضا زیر دامان کر کی گئی, یہ آبرو رضا